اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ میں پروفیسر محمد کاشف شعبہ سوشیولوجی سے آج سوشیولوجی کا ایک بنیادی موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا موضوع انٹروڈکشن ٹو سوشیولوجی یا عمرانیات کا تعارف۔ عام طور پر اکثر کچھ لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ واٹ از سوشیولوجی؟ تو ایک ماہر عمرانیات کی حیثیت سے ہمیں یہ جواب دینا ضروری ہے کہ عمرانیات معاشرے کے جدید اور سائنسی مطالعے کا نام ہے۔ عمرانیات ایک ایسی معاشرتی سائنس، ایک ایسی سوشل سائنس ہے جو عمرانیات کا کلی طور پر مطالعہ کرتی ہے۔ عمرانیات کے علاوہ دیگر سوشل سائنسز ایسی ہیں جو معاشرے کے کسی ایک مخصوص پہلو کا مطالعہ کرتی ہیں، جبکہ عمرانیات کو یہ کمال حاصل ہے کہ عمرانیات پورے کے پورے معاشرے کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ دیگر سوشل سائنسز جن میں معاشیات جو معاشرے کے صرف معاشی پہلو کا مطالعہ کرتی ہے، علم سیاسیات معاشرے کے صرف سیاسی پہلو کا مطالعہ کرتی ہے، اسی طرح سے دیگر چھوٹی بڑی سوشل سائنسز یا معاشرتی علوم معاشرے کے کسی ایک مخصوص پہلو کا احاطہ کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں، لیکن عمرانیات معاشرے کے خاندانی پہلو، مذہبی پہلو، تعلیمی پہلو، سیاسی پہلو اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر تمام پہلوؤں جن میں معاشرے کی تہذیب، معاشرے کی ساخت، معاشرے کی بناوٹ، معاشرتی ماحول، معاشریات، ان سب چیزوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے اور ان تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے۔ اس لیے عمرانیات کو دیگر تمام مضامین پر فوقیت حاصل ہے۔ عمرانیات کا مرکزی موضوع بحث معاشرہ، افراد معاشرہ اور معاشرے میں پائے جانے والے گروپس۔ انسان اور معاشرے میں بہت گہرا تعلق موجود ہے۔ انسان اور معاشرہ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ معاشرے کے بغیر انسان، جسے اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، انسان کا وجود ناممکن ہے، اور انسان کے بغیر معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، اور معاشرے کو انسانی زندگی میں بنیادی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ معاشرہ
انسان کی سوچ، انسان کے رویے، رہن سہن اور طرز معاشرت پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسانی زندگی معاشرے ہی کی مرہون منت ہے، اور معاشرے کا وجود انسانوں کی مرہون منت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ماہرین عمرانیات معاشرے کی ساخت، اس کی بناوٹ، اس کی حیت اور اس کی اہمیت کا بھی احاطہ علم عمرانیات میں کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسانی زندگی کی بقا معاشرے سے ہے، اور معاشرے کا مطالعہ دراصل انسانی زندگی کا ہی مطالعہ ہے۔ اس اہمیت کے پیش نظر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے کا مطالعہ اور معاشرے کے متعلق سمجھ بوجھ ایک ماہر عمرانیات کے لیے لازم ہے، کیونکہ معاشرے اور انسانی زندگی کا مطالعہ ہی عمرانیات کہلاتا ہے۔ یہ ہے عمرانیات کا بنیادی تعارف، یہ ہے عمرانیات کا مفہوم یا عمرانیات کیا ہے، اس بنیادی سوال کا جواب۔ اب ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور عمرانیات کے اوریجن یا سوشیولوجی کے ایولیوشنری پروسیس یا سوشیولوجی کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اس مضمون کی ابتدا کیسے ہوئی، کون کون سے محرکات کار فرما رہے، اور کن کن لوگوں نے عمرانیات کو ایک ڈسپلن بنانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ عمرانیات کے بانی کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں یا عمرانیات کی ابتدائی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہم سوشیولوجی کو اور سوشیولوجی کی اوریجن کو، اس کی ابتدا کو دو مختلف ادوار یعنی دو مختلف فیزز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ اس میں پہلا فیز کلاسیکل سوشیولوجی یا قدیم عمرانیات کا ہے۔ اس پہلے فیز میں سوشیولوجی کے اوریجن میں، سوشیولوجی کی ابتدا میں جو نام ہمیں قابل ذکر نظر آتا ہے وہ نام علامہ عبد الرحمن ابن خلدون۔ علامہ عبد الرحمن ابن خلدون وہ مفکر، وہ سوشل تھنکر ہیں جنہوں نے معاشرے پر سب سے پہلے باقاعدہ اور باضابطہ انداز میں بات کی۔ اگرچہ علامہ ابن خلدون سے پہلے پلیٹو، ارسطوٹل، کنفیوشس یا وولٹائر یہ ایسے نام ہیں جنہوں نے اگرچہ اپنی فلسفیز میں معاشرے کا لفظ استعمال کیا، لیکن باقاعدہ اور باضابطہ انداز میں ان میں سے کسی نے بھی معاشرے پر بات نہیں کی جتنا واضح الفاظ میں علامہ عبد الرحمن ابن خلدون نے اپنی شورۂ آفاق تصنیف مقدمہ میں معاشرت، انسانی زندگی اور انسانی معاشرے کے درمیان تعلق پر جتنے واضح، تفصیلاً اور سائنسی انداز میں جتنا بہترین کر علامہ عبد الرحمن ابن خلدون نے بات کی، آپ سے پہلے کسی بھی مفکر نے
معاشرے پر اتنے واضح الفاظ میں بات نہیں کی، اس لیے قدیم عمرانیات کا بانی ہم علامہ عبد الرحمن ابن خلدون کو سمجھتے ہیں۔ علامہ عبد الرحمن ابن خلدون وہ مفکر ہیں، وہ سوشل تھنکر ہیں جو 1332 میں ٹونیشیا میں پیدا ہوئے۔ آپ نے شورۂ آفاق تصنیف مقدمہ لکھی اور آپ نے اس علم کو ابتدائی طور پر علم العمران نام دیا۔ علم العمران جو دو مختلف عربی الفاظ کا مجموعہ ہے، جس میں ایک لفظ علم جس کا لفظی مفہوم کسی چیز کے متعلق جاننا یا معلومات ہونا کی ہے، اور دوسرا لفظ العمران جس کا مفہوم آبادی، افراد، گروہ یا معاشرہ کی ہے۔ اور اگر ان دونوں الفاظ کو آپس میں جوڑا جائے تو علم العمران سے جو مفہوم پیدا ہوتا ہے وہ ہے آبادی، افراد یا گروہ کا مطالعہ۔ علامہ عبد الرحمن ابن خلدون ایک عربی مفکر تھے، اور عربی مفکر ہونے کے باعث آپ کی زیادہ تر تصانیف عربی اور فارسی زبان میں تھی، اور عربی اور فارسی زبان میں ہونے کے باعث آپ کی تصانیف، آپ کے نظریات اہل یورپ کی نگاہوں سے روپوش رہے اور ایک طویل عرصہ تک منظر عام پر نہ آ سکے، جبکہ معاشرتی ارتقاء کا عمل جاری رہا، اور ارتقاء کے اس عمل میں سوشیولوجی کی ایولیوشن میں، سوشیولوجی کے اوریجن میں جو دوسرا نام ہمیں قابل ذکر، قابل غور نظر آتا ہے وہ آگسٹ کامٹے کا۔ آگسٹ کامٹے جو ایک فرینچ فلاسفر تھے، آپ 1798 میں فرانس میں پیدا ہوئے۔ 19ویں صدی کے سوشل فلاسفر، معاشرتی فلسفی کہلائے، اور لفظ سوشیولوجی آپ کے ذہن کی پیداوار ہے۔ آج جس ڈسپلن کو ہم سوشیولوجی عمرانیات کے نام سے جانتے ہیں، یہ نام آپ کا تجویز کردہ ہے، اور اسی بنیاد پر آپ جدید عمرانیات کے بانی کہلائیں۔ آپ آگسٹ کامٹے اگرچہ ایک ماہر طبیعیات، ماہر فزکس تھے، اور ابتدائی طور پر آپ نے اس سبجیکٹ کو نام سوشل فزکس یعنی معاشرتی طبیعیات دیا، لیکن آپ کو اپنا یہ آئیڈیا ڈراپ کرنا پڑا، کیونکہ آپ کے ایک کمپیٹیٹر، آپ کے رائیول، آپ کے مخالف، بیلجین اسٹیٹسٹیشین ایڈولف کوئٹلٹ، جنہوں نے اپنی کتاب کا نام سوشل فزکس تجویز کیا، آپ کو گراں ہو سکے، اور نتیجتاً آپ نے سوشل فزکس نام ڈراپ کیا، اور 1836 میں آپ نے اس سبجیکٹ کو سوشیولوجی نام دیا، جو آج بھی معاشرے میں اور علمی حلقوں میں اپنی ایک منفرد پہچان رکھتا ہے اور ایک ڈسپلن کی حیثیت سے جانا اور مانا جاتا ہے۔ آپ چونکہ بنیادی طور پر آگسٹ کامٹے ماہر طبیعیات تھے، ایک انجینئر تھے، آپ نے اپنے سبجیکٹ کو چھوڑ کر معاشرے پر بات کرنے کو پریفرنس دی، اور نتیجتاً آپ عمرانیات کے
ज़ुबानी कहलाए। अब हम बात करते हैं इस सब्जेक्ट के लिंग्विस्टिक ओरिजिन और लफ्ज़ सोशियोलॉजी के बुनियादी मफ़हूम कि लफ्ज़ सोशियोलॉजी का बुनियादी मफ़हूम क्या है। लफ्ज़ सोशियोलॉजी जो दरअसल दो मुख्तलिफ ज़ुबानों के मुख्तलिफ अल्फाज का मजमूआ, इसमें एक लफ्ज़ लातीनी ज़ुबान से अखज़ है और दूसरा लफ्ज़ यूनानी ज़ुबान से लिया गया है। पहला लफ्ज़ सोशियो, SOCIO, सोशियो, जो कि निकला है लफ्ज़ सोशियस, और सोशियस लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है, लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब ग्रोह, मुआशरा या समाज की। और दूसरा लफ्ज़ LOGY, लॉजी, जो कि निकला है लफ्ज़ लॉगस से, जो दर हकीकत यूनानी ज़ुबान यानी ग्रीक वर्ड है और जिसका मफ़हूम साइंटिफिक स्टडी यानी साइंसी मुताला, बाज़ाब्ता मुताला या मुंज़बित मुताला के। और नतीजतन अगर हम इन दोनों अल्फाज को आपस में जोड़ते हैं तो लफ्ज़ सोशियोलॉजी निकलता है। और लफ्ज़ सोशियोलॉजी का बुनियादी मफ़हूम है कि इमरानियात, ग्रोह, मुआशरा, सोसाइटी या समाज का बाज़ाब्ता, मुंज़बित या साइंसी मुताला की। तो तकरीबन इल्मुल इमरान और लफ्ज़ सोशियोलॉजी दोनों ही का मफ़हूम सेम है, लेकिन टाइम पीरियड दोनों का एक दूसरे से मुख्तलिफ है। ये था बुनियादी तौर पर सोशियोलॉजी का लिंग्विस्टिक ओरिजिन कि किस तरह से सोशियोलॉजी एक डिसिप्लिन की हैसियत में मंजर आम पर आया, किन किन लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया और लफ्ज़ सोशियोलॉजी किसके जहन की पैदावार रहा और लफ्ज़ सोशियोलॉजी का लफ्ज़ी मफ़हूम क्या। अब हम देखते हैं इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी एज अ न्यू डिसिप्लिन कि सोशियोलॉजी बतौर डिसिप्लिन की हैसियत में कैसे अमर्ज हुआ। क्या सोशियोलॉजी रातों रात एक डिसिप्लिन बन गया या सोशियोलॉजी को डिसिप्लिन बनने में सदियां लगी। ये तो हम पर वाज़ेह हो गया कि 1836 में इस डिसिप्लिन का नाम सोशियोलॉजी तजवीज़ किया गया। फिर अगर हम इसके एज अ डिसिप्लिन इमर्जेंस की बात करें तो सोशियोलॉजी पर सबसे पहला बाकायदा और बाज़ाब्ता लेक्चर मशहूर मुफक्किर, मशहूर माहिर इमरानियात WG सुमनर ने अपने इस पहले बाज़ाब्ता लेक्चर में इस सब्जेक्ट को साइंस ऑफ सोसाइटी का नाम दिया। आपने कहा कि सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोसाइटी, यानी इमरानियात माशरे की साइंस है या इमरानियात माशरे का साइंसी मुताला है। WG सुमनर की ये तारीफ सोशियोलॉजी के हवाले से एक नहायत मुनफरिद और कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन जिसने समंदर को कूजे में बंद कर दिया है और सोशियोलॉजी को और उसकी डेफिनेशन को एक बेहतरीन अल्फाज में बयान कर दिया। ये थे WG सुमनर जिन्होंने सबसे पहला और बाकायदा लेक्चर सोशियोलॉजी पर डिलीवर किया और सोशियोलॉजी को ये पहली कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन अता की। उसके बाद हम देखते हैं वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ में
انگلش اسپیکنگ ورلڈ میں، تو ویسٹرن یونیورسٹیز میں انگلش اسپیکنگ ورلڈ میں یونائٹڈ اسٹیٹس میں ییل یونیورسٹی میں 1876 میں سوشیولوجی کو سب سے پہلے ایک سائنٹیفک ڈسپلن کی حیثیت میں پڑھایا جانے لگا۔ یہ سوشیولوجی کے عروج کی ابتدا تھی۔ اس کے بعد 1889 میں فرانس نے اپنی مختلف یونیورسٹیوں میں اس سبجیکٹ کی تعلیم و ترویج، تحقیق اور تبلیغ کا آغاز کیا۔ اس کے بعد انگلینڈ نے 1907 میں اس سبجیکٹ کو بطور ڈسپلن قبول کرتے ہوئے اپنی یونیورسٹیوں میں پڑھانا شروع کی۔ اسی طرح سے اگر ہم ایشیا اور ایشین کنٹریز کی بات کریں تو ایشیا میں سب سے پہلے ٹوکیو یونیورسٹی جاپان نے 1893 میں سوشیولوجی کو بطور ڈسپلن اپنے تعلیمی اداروں میں پڑھانا شروع کیا اور اس کی تعلیم کا آغاز کیا اور طلباء کی تعلیمی آبیاری کی۔ اسی طرح سے اگر ہم سب کانٹیننٹ کی بات کریں، انڈو پاک کی اگر ہم بات کریں، انڈیا اور پاکستان کی بات کریں یا ہندوستان کی بات کریں، تو ہندوستان میں سب کانٹیننٹ میں ممبئی یونیورسٹی، جو اس وقت بامبے یونیورسٹی کے نام سے جانی جاتی تھی، ممبئی یونیورسٹی میں 1919 میں اس سبجیکٹ کو باقاعدہ ڈسپلن کی حیثیت میں پڑھایا گیا اور یہاں سے سب کانٹیننٹ میں سوشیولوجی کو بطور ایک ڈسپلن کے پذیرائی ملنے لگی۔ تو یہ ہے سوشیولوجی کیا ہے اور سوشیولوجی کی ایک بریف سی ہسٹری کہ کس طرح سے کن حالات اور واقعات کی بنیاد پر اس سبجیکٹ کا آغاز ہوا۔ فرینچ ریولوشن، انڈسٹریل ریولوشن یا ٹوئنز ریولوشن نے ایسے معاشرتی حالات اور واقعات پیدا کیے کہ جن حالات اور واقعات کو سمجھنے کے لیے اس سبجیکٹ کی اہمیت کو نہایت شدت سے محسوس کیا گیا اور نتیجتاً اس سبجیکٹ کا آغاز کیا اور پھر کس طرح سے کن کن لوگوں نے اس سبجیکٹ کی عمارت کی تعمیر میں اپنی اپنی کنٹریبیوشن دی، کون عمرانیات کے بانی کہلائے اور لفظ سوشیولوجی کن دو الفاظ کا مرکب بنا اور وہ دو الفاظ کس زبان سے حاصل کیے گئے اور ان کا لفظی مفہوم کیا بنا، اور پھر کس طرح سے سوشیولوجی کو مختلف معاشروں اور ممالک نے ایک ڈسپلن کی، ایک سیپریٹ ڈسپلن کی حیثیت میں قبول کیا اور کب کب کن کن معاشروں میں اور ممالک میں اس سبجیکٹ کو پڑھایا جانے لگا۔ اس کی ایک بریف سی تاریخ میں نے آپ کو بیان کی۔ انشاءاللہ اگلی بار ایک نئے موضوع، ایک نئے سوشیولوجیکل ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔